تو فرمایا اس نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، حضرت حابیل نے فرمایا میں چاہتا ہوں، یقیناً میں چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو لے لوٹے، یعنی سمیٹ لے، باسمی میرا گناہ بھی و اسمک اور اپنا گناہ بھی۔ اس کا اپنا گناہ تو یہ ہو گیا کہ وہ حضرت حابیل کو قتل کرنا چاہ رہا ہے اور قتل کرے گا، اور فرمایا میرا گناہ بھی تیرے سر پڑے کہ جب آخرت میں حساب ہوگا تو ظالم کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اللہ مظلوم کو دے گا، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوم کی کے جو گناہ ہوں گے وہ پھر ظالم کے سر پھینک دیے جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ مظلوم کو بدلہ دے گا ظالم کے خلاف۔ حضرت حابیل نے فرمایا انی اریدو، میں چاہتا ہوں ان تبوء کہ تو سمیٹ لے باسمی و اسم کا، میرے گناہ بھی اور اپنے گناہ بھی، فتکونا تو ہو جائے گا من اصحاب النار، جہنم والوں میں سے، آگ والوں میں سے، جہنمی دوزخی ہو جائے گا، وذالک جزاء الظالمین، اور ایسا ہی بدلہ ہے، جزا ہے الظالمین، ظالموں کی، ہر ظالم کی سزا ہے، تو اگر ظلم کرے گا تو پھر یہ سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ لیکن فرمایا فطوعت لہ نفس، اس کے نفس نے اسے راضی کر لیا، طوعت راضی کر لیا، آمادہ کر لیا، طوع یعنی اس کام کی عمل کرنے میں رضامند کر دیا، طوعت رضامند کر دیا، لہو اس آدمی کو، نفسہ اس کے نفس نے، یعنی قابیل کے نفس نے اسے راضی کر لیا۔ کس کام کے لیے راضی کر دیا؟ قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنا، اس کے بھائی، اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اس کے نفس نے اس کو راضی کر لیا، فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل، حضرت حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح، تو وہ ہو گیا من الخاسرین، خسارے والوں میں سے۔ فبعث اللہ، اس موقع کا ایک اور واقعہ ہے، فاتو بعثا، بھیجا اللہ، اللہ نے غرابن، ایک کوا، اس موقع پر اللہ نے ایک کوا بھیجا، اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس موقع پر اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحثو فی الارض، جو کھود رہا تھا، یبحثو جو کرید رہا تھا، فی الارض زمین میں اپنی جو چونچ ہے وہ مار کے زمین کھودنے لگ گیا، لے تاکہ، یہ اللہ نے بھیجا تھا تاکہ یہ کوا یوری دکھائے، ہو اسے یعنی قابیل کو دکھائے، کیفا کس طرح، یواری وارا، یہ ورا سے ہے، ورا کے معنی کس چیز کو پیچھے کر دینا، چھپا دینا، سے پردہ کر دینا، یواری کہ وہ چھپاتا ہے، سو آتا لاش کو، اخی ہی اپنے بھائی کو، تاکہ اس قابیل کو دکھایا جائے کہ لاش کو کس طرح ڈسپوز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس لاش کو میں ڈسپوز کروں، یہ تو مجھ سے قتل ہو گیا۔ تو اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا، اس سے قابیل کے دماغ میں یہ بات کلک ہوئی کہ میں بھی زمین کو کھود کر اسی میں اپنے بھائی کو دفن کر دوں، اس کی لاش کو دفن کر دوں۔ قال، اور کہنے لگا، وہ قابیل کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے افسوس، کیا عجز تو، میں عاجز آ گیا، کہ میں مجھ سے اتنا ہی نہ ہو سکا، ان اکونا کہ میں ہو جاتا، مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح، کہ میں بھی اس کوے کی طرح ہو جاتا، فاواریا کہ میں چھپاؤں، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی جس لاشے کو، مجھ سے اتنا ہی نہ ہو سکا کہ میں اس کوے کی طرح میرے دماغ میں خود یہ کام کرتا کہ اپنے بھائی کے لاشے کو چھپاتا، فاصبح من النادمین، تو وہ نادمین میں سے ہو گیا۔ یہ اپنی دانائی پہ جو سے اتنا تکبر تھا، جو میں چاہوں، جو میں سمجھوں وہ ٹھیک ہے، تو اسے وہاں احساس ہوا کہ ایک کوا بھی کبھی ایسا کام کرتا ہے جو تم سے بہتر ہوتا ہے، تم سے زیادہ سمجھداری والا ہوتا ہے، بلکہ تمہیں بھی کچھ چیزیں کبھی جانوروں سے بھی سیکھنی پڑتی ہیں، انسان تو انسان، کبھی تم جانوروں کے بھی محتاج ہوتے ہو کچھ سیکھنے کے لیے، جانور آ کے تمہیں سکھا جاتا ہے، حیوان آ کے تمہیں سکھا جاتا ہے، پرندے آ کے سکھا جاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل کو سمجھا رہے ہیں، فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، فیصلہ کر دیا، علی بنی اسرائیل، بنو اسرائیل پر، لیکن دیکھا جائے تو خود آگے بھی
بنو اسرائیل کے بعد جو امت مسلمہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وہ کیا؟ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنو اسرائیل پہ یہ بات واضح کر دی، لکھ دی، فیصلہ کر دیا، فیصلہ انہیں سنا دیا، یہ بات فرض کر دی، لازم کر دی، انہو کہ جس کسی نے کہ جس کسی نے قتل کیا نفسن کسی ایک انسان کو، کسی ایک جان کو، کسی نے کسی ایک انسان کو بھی قتل کیا بغیر نفس، بغیر کسی نفس کے بدلے میں، یعنی قتل کے بدلے میں قتل کی تو اجازت ہے، وہ بھی حکومت وقت کرتی ہے، لیکن اس کے بغیر اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، او فساد فی الارض، یا کسی زمین میں، یا زمین میں فساد کے علاوہ کسی کو قتل کیا، یہ جو زمین میں فساد کرنا ہے ان کی بھی سزا ہوتی ہے، اس میں بھی ایک سزا قتل کی بھی ہے، جو آگے اگلی آیت میں آئے گا، آگے کی آیات میں آئے گا۔ تو فرمایا کسی نے اگر کسی کو بے وجہ قتل کیا، غیر نفس، کسی جان کے بدلے میں قتل کرنے کا حق ہے، وہ بھی نہ ہوا، اور فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی قوم آ جاتی ہے فساد پھیلانا شروع کر دیتی ہے، ان کو بھی قتل کرنا ہے، لیکن وہ بھی نہیں ہے، پھر کسی نے کسی کو قتل کیا، تو فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ قاتلا، اس نے قتل کر دیا، الناسا، لوگوں کو، جمیعاً، سب کے سب، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ جس نے کسی ایک کو بے وجہ بغیر حق کے قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس نے تو ایک قتل کیا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں یہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، کیونکہ جس کے نزدیک انسانی جان کی حرمت نہ رہے، اپنی خواہشات یا اپنے مقاصد کے لیے وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت رسک پہ ہو گئی، کہ وہ اب جہاں بھی اس کے منافع کو خطرہ ہوگا، جہاں بھی اس کا حسد یا من مانی بڑھے گی، تو وہ کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، اس کا ہاتھ کھل چکا ہے، اس نے تمدن کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں۔ لہذا فرمایا تو ایک شخص کو ناحق قتل کرنے والا گویا پوری انسانیت کا قاتل ہے۔ اسی طرح ومن احیا، اور جس نے زندہ کیا، ہاں، کسی ایک جان کو، یعنی کسی ایک کی بھی زندگی کا سبب بنا، فَكَأَنَّمَا، گویا کہ احیا، اس نے زندہ کیا، النَّاسَ جَمِيعًا، تمام انسانیت کو۔ یہ تو اندر کا جذبہ ہے، اگر ایک شخص کے نزدیک انسانی جان کی حرمت نہیں رہی تو وہ اب کسی کو بھی قتل کر سکتا ہے، تو گویا پوری انسانیت اس کے لیے اس کے حسد کی آگ میں جل سکتی ہے۔ اور اگر کسی کے جذبات اتنے اچھے اور اتنے رحم دل جذبات ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو مرتا نہیں دے سکتا، اس کی کے لیے زندگی کے اسباب فراہم کرتا ہے، تو فرمایا اس نے گویا پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ ابھی فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان بنو اسرائیل پر کے پاس، جاءت، آئے، ہم ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، ثم پھر، ان یقیناً، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سے، یعنی بنو اسرائیل میں سے بہت سے، بعد ذالک، اس کے بعد، جبکہ کئی رسول تشریف لا چکے تھے واضح نشانیاں لے کر، پھر بھی اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، حد سے بڑھنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اعتدال کا رستہ سکھایا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، لیکن یہ لوگ پھر بھی لمسرفون، زیادتیاں کرنے والے بنے رہے۔ فرمایا انما جزا، بے شک جو بدلہ ہے، الذین، ان لوگوں کا جو یحاربون، حرب سے، حرب کے معنی جنگ، یحاربو، وہ جنگ کرتا ہے، یحاربون، وہ سب جنگ کرتے ہیں، اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ و رسولہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو سرتابی کرتے ہیں، رسولوں کے حکموں کو نہیں مانتے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، یسعون، کوشش کرتے رہتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فساداً، فساد کی، انما جزا، تو ان کی بدلہ کیا ہے، ایسے لوگوں کا کیا بدلہ ہے جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلائے پھرتے ہیں۔ فرمایا ان کی سزا یہ ہے، یقتلوا، کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، یقتلوا نہیں، یقتلوا، تے کی شد کے ساتھ شدت ہے، ان کو بری طرح قتل کیا جائے اور خوب قتل کیا جائے۔ جو دہشت گردی کرتے ہیں، تخریب کاری کرتے ہیں، ملک میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ اسلامی ریاست کی بات ہو رہی ہے، ایسی ریاست جہاں اسلام کا قانون پورا کا پورا مکمل ٹھیک طریقے سے نافذ ہو، وہ اسلامی ریاست ہے، اور اس میں پھر سزائیں بھی اسلامی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ جو ایسی سرزمین پہ، اسلامی ریاست میں جہاں اللہ کا قانون رائج ہو،
ایسے جگہ پر اگر وہ فساد کرتے ہیں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو خوب قتل کیا جائے. ایک سزا یہ ہے. او یا ایک دوسری سزا ہے کہ یسلبو انہیں سولی پر چڑھایا جائے سختی کے ساتھ. او تقطع یا خوب کاٹ دیے جائیں ایدیہم ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مخالف سمت میں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں کاٹا جائے، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا جائے تو دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یعنی مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائے. من خلاف مخالف سمت میں. تین سزائیں بتائیں. اور چوتھی ہے او یا ینفو ان کو نکال دیا جائے من الارض زمین سے انہیں جلا وطن کر دیا جائے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمت نے اس کا مولانا یہ بھی لیا ہے کہ اسے قید کر لیا جائے، یعنی معاشرے میں نہ پھرنے دیا جائے، اسے معاشرے سے سائڈ پہ کر کے قید کر لیا جائے. یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے. بظاہر وقت مطلب یہ ہے او ینفو جو اسے نفی کر دیا جائے یعنی علیحدہ کر دیا جائے من الارض زمین سے. جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے باہر نکال دیا جائے. یہ چار سزائیں اللہ نے بتائی ہیں. ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے وہ سے جو نقل ہے کہ ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر فساد کئی قسم کے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے صرف قتل کیے ہیں تو اسے انہیں قتل کیا جائے، اور لوٹ مار نہیں کی. قتل کیا ہے لوٹ مار نہیں کی تو ان کو قتل کر دیا جائے. او یسلبو اور اگر انہوں نے لوٹ مار کی ہے تو انہیں سلیب چلا دیا جائے، یعنی کہ انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور لوٹ مار بھی کی ہے تو پھر انہیں سلیب چڑھا دیا جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا یہ ہے قتل تو نہیں کیا لیکن صرف لوٹ مار کی ہے تو پھر انہیں ان کے ہاتھ پاؤں اور جو ہیں یہ مخالف سمت میں کاٹ دیے جائے. او ینفو من الارض یا پھر فرمایا ان کا حال یہ ہے یعنی اس کی کوشش کی ہے، ڈرایا دھمکایا ہے لیکن کیا کچھ نہیں ہے. نہ تو انہوں نے قتل کیے ہیں نہ ہی لوٹ مار کی ہے، لیکن اس کے لیے ڈرایا دھمکایا ہے اور حالات میں لوگوں میں دہشت طاری کر دی ہے. تو پھر یہ ہے کہ انہیں زمین سے نکال دیا جائے، زمین سے نفی کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے، یہ قید کر لیا جائے. ذالکا تو یہ وہ ایسا اس لیے ہے کہ لہم ان لوگوں کے لیے خزی رسوائی ہے فی الدنیا دنیا میں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے. دنیا کا عذاب تو یہی ہے جو بتایا گیا، اور آخرت میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے اور وہ بہت بڑا عذاب ہے. آگے آخری آیت میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابوا توبہ کر لی. اگر ان میں سے کوئی لوگ توبہ کر لیں من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قدرت پاؤ، ان تقدروا کہ تم قابو پاؤ علیہم ان پر. قادرہ اس نے قابو پایا، یقدروا وہ قابو پاتا ہے، تقدروا تو قابو پاتا ہے، تقدرون تم قابو پاتے ہو، ان تقدروا کہ تم قابو پالو علیہم ان پر. ہاں تمہارے قابو پانے سے پہلے، قابو پانے کے بعد توبہ کرتے پھریں پھر تو کوئی نہیں، اب تو سزا ملے گی. لیکن تمہارے قابو پانے سے پہلے وہ خود ہی اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، شریعت کے لیے اپنے آپ کو تابع فرما کر دیں، شریعت کے آگے تابع فرما کر لیں، تو پھر فرمایا ان کے لیے یہ سزا نہیں ہوگی. فَعْلَمُوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان لو ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم انتہا کا رحم فرمانے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں، شریعت کے تابع فرمان ہو جائیں، تو ان کو پھر یہ مذکورہ سزائیں جو ابھی ذکر ہوئی ہیں یہ معاف ہو جائیں گی. لیکن یاد رکھیے آپ کو معلوم ہے کہ جو اللہ کے جو سزائیں، جو حقوق اللہ کے معاملات ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے میں معافی فرما دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے. حقوق اللہ تو توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، سچی توبہ سے، مگر جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے. انسان جتنی توبہ کر لے لیکن جس کا حق مارا ہے اس کا حق ادا نہ کرے تو پھر کوئی معافی نہیں ہے. اس لیے فرمایا اگر انہوں نے مال لوٹا ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں کہ اگر انہوں نے مال لوٹا ہے تو وہ مالک کو مال لوٹانا ہوگا. اس لیے فرمایا نا الا الذین تابوا جنہوں نے توبہ کیا، تو حقوق العباد کے حوالے سے توبہ یہ ہے کہ اللہ سے خوب معافی بھی مانگے اور جس کا مال لوٹا ہے اس کو مال بھی واپس کریں. اور اسی طرح اگر کسی کو قتل کیا ہے، اب توبہ کر رہا ہے، تو اب اس کے وارثوں کو حق ملے گا کہ وہ ان کو قصاص کے طور پر قتل کر دیں. پھر بھی ان کو حق ہوگا کہ وہ اسے قتال کے طور پہ قتل کر دیں یا وہ اسے معاف کر دیں یا قصاص کے بدلے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں، یعنی دیت لے لیں. ایسے موقع پر ان لوگوں کی جان بخشی ہو سکتی ہے. تو یہ ہے مفہوم جو ہمیں سمجھ میں آیا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔